قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلی عزیزان گرامی، انجمن حیدری کے زیر انتظام جو اشراء مجالس قدمگاہ پر برپا کیا گیا، یہ اس کے تسلسل کی 11ویں اور آخری تقریب ہے۔ میں تواتر سے مجالس میں شریک ہونے والے حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی انہماک قلبی کے ساتھ اور توجہات معرفت کے ساتھ ان مجالس میں شریک سفر ہو کر مجھے یہ موقع دیا کہ ہم ایک اہم موضوع پر صحت مند مکالمے کو قائم کر سکیں۔ موضوع گفتگو آپ حضرات کے پیش نگاہ رہا اور انتہائی مہم موضوع تھا، کسی طور کہ ہم نے اس کا مکمل طور پر احاطہ کر دیا، لیکن کچھ راہیں تھیں جو ہم نے طے کرنے کی کوشش کی اور کچھ کام شریک مجلس ہونے والوں کے سپرد کیا کہ آئندہ برس تک وہ فکر و تعقل کے ساتھ راہ تدبر کے اندر سیر کرتے رہیں، راہ تدبر کے اندر سیر کرتے رہیں۔ تنزیل و تعویل، تنزیل و تعویل۔ قرآن تنزیل ہے، قرآن تنزیل ہے اور اطرت تعویل کی منزل میں، اطرت تعویل کی منزل میں۔ قرآن پڑھیں، سب کلمہ پڑھنے والے قرآن تلاوت کریں، پوری امت مسلمہ صبح و شام قرآن کو تلاوت کریں، لیکن امت کو استحقاق تعویل حاصل نہیں، امت کو استحقاق تعویل حاصل نہیں، جماعت کو استحقاق تعویل حاصل نہیں۔ استحقاق تعویل کسے حاصل ہے؟ گزر چکا کہ وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ استحقاق تعویل یا تو اللہ کو حاصل ہے یا وہ جو راسخون فی العلم کی منزل پر ہے، راسخون فی العلم کی منزل پر ہے۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا، معصوم نے ارشاد فرمایا، پانچویں امام امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم، اول الراسخون فی العلم رسول اللہ، یعنی اول راسخون فی العلم کی منزل پر اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ ختمی مرتبت کو استحقاق حاصل ہے
کہ وہ وحی کو بیان کے ذریعے سے تعویل کی منزل میں لائے، وحی کو بیان کی ذریعے سے منزل تعویل میں لائے۔ اور پھر چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم ارشاد فرمایا نحنو راسخون فی العلم، نحنو راسخون فی العلم، ہم راسخون فی العلم ہیں، ہم راسخون فی العلم ہیں۔ معصوم جب کوئی کلمہ زبان پر جاری کرے اور تعارف کی منزل پہ ہو تو وہ تنہا اس کا تعارف نہیں، پورے تسلسل کا تعارف ہے، پورے تسلسل کا تعارف ہے، اس لیے کہ تسلسل نفس رسول کی منزل پر ہے، تسلسل نفس رسول کی منزل پر ہے۔ تو کہا نحنو راسخون فی العلم، اور پھر آگے بڑھ کے کہا نحنو نعلم تاویلہ، اور استحقاق تعویل ہمیں حاصل ہے، استحقاق تعویل ہمیں حاصل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر امت راویوں کے ذریعے سے قرآن کی تعویل کو حاصل کرے گی تو راویوں کی زندگی کی جستجو اور تلاش میں بساط رجال پھیل جائے گی، اور جب بساط رجال پھیل جائے گی تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کہاں سے آیا، کب آیا، مزاج کیا تھا، اور کب تک وہ آپ کے دائرے میں کھڑا رہا اور کب پلٹ گیا، مرتد ہو گیا، کب پلٹ گیا، مرتد ہو گیا۔ ایک طویل بحث چھڑ جائے گی، ایک طویل بحث چھڑ جائے گی، اور وہاں شکوک پیدا ہوں گے، حیات تشابہ کی منزل میں چلی جائے گی، اور وہاں تحقیق کرتے کرتے زندگیاں تمام ہو جائیں گی، تحقیق کرتے کرتے زندگیاں تمام ہو جائیں گی۔ لیکن ایک تسلسل امت مسلمہ کو ہم بار بار سمجھا رہے ہیں، ہم رکھتے ہیں، ایک تسلسل امت مسلمہ کو بار بار سمجھا رہے ہیں جو ہم رکھتے ہیں کہ جہاں جب روایت آئے تو ہمیں تحقیق نہیں کرنا پڑے گی، اس لیے کہ جو اوسط نے کہا وہی اول نے کہا، اور جو اول نے کہا وہی آخر نے کہا۔ وہاں تشابہ ہے، وہاں تشابہ ہے، یہاں یقین ہے، وہاں تشابہ ہے، یہاں یقین ہے۔ یوں مزاج، یوں مزاج بدلتا ہے، یوں مزاج بدلتا ہے راوی کا، تو وہ اپنے مزاج کے مطابق روایت کو ڈھال لیتا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق روایت کو ڈھال لیتا ہے۔ ایک مقام عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ بخاری میں روایت موجود ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اور 4000 راوی روایتوں کا راوی ہے، 4000 روایتوں کا راوی ہے۔ نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینے ہی میں تو ہنگام ہے۔ 4000 روایتوں کا تنہا راوی ہے، اور پھر کمال یہ کہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا، کمال یہ کہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ راز بھی آج مجلس میں بتاتا ہوں کہ اس دائرے میں کھڑے ہوئے لوگ قرآن شناس ہیں، ان کو نام بتانے کی ضرورت نہیں، یہ صفات دیکھ کے نام پہچان لیتے ہیں، صفات دیکھ کے نام پہچان لیتے ہیں۔ تو اس راوی نے روایت کی، اس سے سوال ہوا کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟
تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا بنیۃ الاسلام الخمسہ، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و لا الہ الا اللہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و لا الہ الا اللہ۔ اور یہی سوال معصوم سے ہوا، اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے، 5ویں امام سے، آپ کے 5ویں امام سے یہی سوال ہوا کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ امام نے بھی یہیں سے شروع کیا کہ بنیۃ الاسلام الخمسہ، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایہ۔ اب کوئی بحث آج کے دن قائم نہیں کرنا، لیکن یہ مکالمہ تو محفوظ رہے کہ یہاں راوی کا مزاج ولایت کے سلسلے میں سازگار نہیں تھا، یہاں راوی کا مزاج ولایت کے سلسلے میں سازگار نہیں تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں وہ ولایت کے مقابل میں لایا بھی تو کیا، لا الہ الا اللہ۔ ولایت کے مقابل میں لایا بھی تو کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اب تتممے کی منزل پر یہ مکالمہ محفوظ ہو جائے کہ قرآن منزل تنزیل میں ہے، اور قرآن کی تعویل کا استحقاق آل محمد کو حاصل ہے، قرآن کی تعویل کا استحقاق آل محمد کو حاصل ہے۔ اب اگر قرآن میں آیت آئے تو آپ جا کر آج مترجمین قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور ان کے حاشیوں کو بھی ملاحظہ کریں، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی جرت کے ساتھ آیات کے رخ کو بدلا جا رہا ہے، آیات کے رخ کو بدلا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اب حاشیے بدل گئے، اب حاشیے بدل گئے، مطالعے میں سب پیش نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر امت کے ہاتھوں میں آپ نے استحقاق تعویل دے دیا تو تنزیل کا مرحلہ ہی الجھ کر رہ جائے گا، تنزیل کا مرحلہ ہی الجھ کر رہ جائے گا۔ جب آپ آیہ تطہیر کی تعویل دیکھنا چاہیں تو حدیث قصہ کو بار بار پڑھیے، حدیث قصہ کو بار بار پڑھیے، اس لیے کہ اس حدیث میں اس آیت کی تعویل پنہا، اس حدیث میں اس آیت کی تعویل پنہا کہ ختمی مرتبت خانہ زہرا میں قدم رکھیں اور خانہ زہرا میں قدم رکھ کے کہیں کہ زہرا میں ذوق محسوس کر رہا ہے، زہرا میں ذوق محسوس کر رہا ہے، ایک ردا لا کے مجھ کو اڑھاؤ، ایک ردا لا کے مجھ کو اڑھاؤ۔ اور عزیزوں زہرا نے ختمی مرتبت کو ایک ردا لا کر پیش کی، ختمی مرتبت نے اس ردا کو اڑا، تو اب یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور یاد رکھنے کی ہیں کہ ذوق رسالت کو جو صحت میں بدل دے اسے ردائے زہرا کہتے ہیں۔ جو صحت میں بدل دے اسے ردائے زہرا کہتے ہیں۔ حدیث قصہ آپ کے سینوں میں سمٹی ہوئی ہے، حدیث قصہ آپ کے سینوں میں سمٹی ہوئی ہے، ایک ایک آیا اذن لے کر ردا میں داخل ہوا، ایک ایک آیا اذن لے کے ردا میں داخل ہوا، اور اب وہ منزل آئی فَلَمَّا
اس ردا کے نیچے ہے کون؟ تو اب آپ نے بھی پڑھا اور بار بار پڑھا. دیکھیے تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے ہوتا، تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے ہوتا. اب یہ قانون بنانے والوں نے کیا قانون بنایا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب آپ امت سے تعویل کو لیں گے تو قانون ایسے ہی بنے گا. جب آپ امت سے تعویل کو لیں گے تو قانون ایسے ہی بنے گا. لیکن اگر آل محمد سے تعویل کو لیں گے تو قانون بدلنا پڑے گا. اور مشورہ ہمارا ہے، قانون بدلتے رہتے ہیں، اصول نہیں بدلتا. اصول نہیں بدلتا. عزیزان گرامی، بیان رسول اصول ہے، بیان رسول اصول ہے. بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ 11 ہجری کے بعد لوگوں نے قانون سازی کی اسلام کو نظام بنا کر. 11 ہجری کے بعد لوگوں نے قانون سازی کی اسلام کو نظام بنا کر. میں عرض کر چکا عزیزان گرامی، ختمی مرتبت نے اسلام کے اصول بتائے تھے. تو اب تعارف کی منزل جب آئی تو ختمی مرتبت سے تعارف نہیں ہوا کہ اس میں رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے بھائی ہیں، رسول کے نواسے ہیں. نہیں، اگر رسول سے تعارف ہوتا تو نہ جانے کتنی بیٹیاں آ جاتی، نہ جانے کتنے داماد آ جاتے. لیکن خالق نے کہا تعارف مرکز کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے کہ اصول بدلتا نہیں ہے، اصول بدلتا نہیں ہے. تعارف مرکز کے ذریعے سے ہوگا. ملک سوالی اور خالق بتا رہا ہے کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد گرامی ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد گرامی ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. تو اب بتایا طہارت کا مرکز زہرا ہے، طہارت کا مرکز زہرا ہے، عصمت کا مرکز زہرا ہے. تو عزیزوں، جس نے زہرا کو چھوڑا عصمت ہاتھوں سے نکل گئی. جس نے زہرا کو چھوڑا، جس نے زہرا کو چھوڑا، عصمت ہاتھوں سے نکل گئی. اور جب عصمت ہاتھوں سے نکلی تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی ذات کو بھی محفوظ نہ رکھ سکے. تو ہم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. 10 دن گزر گئے کہ قرآن منزل تنزیل ہے، آل محمد منزل تعویل ہے. اب اگر یہ مقام سمجھ میں آئے تو امت مسلمہ محفوظ کرے کہ نبوت کا مرکز بھی عصمت ہے، امامت کا مرکز بھی عصمت ہے، ولایت کا مرکز بھی عصمت ہے.
کسی کی اتحاد کے بھی کچھ اصول ہیں، اتحاد کی بھی کچھ حدیں ہیں. ہم کسی کی فرمائش پر قول معصوم کو رد نہیں کریں گے. ہم کسی کی فرمائش پر قول معصوم کو رد نہیں کریں گے. دیکھیے دعائیں ہوں یا زارات، دعائیں ہوں یا زارات، ہم واضح بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے معصومین نے ہم کو تعلیم فرمائی، یہ ہمارے معصومین نے ہم کو تعلیم فرمائی. یعنی یہ پیغام ہمارا واضح ہے کہ زارات اور تمام ادعیات جو ہمارے پاس ہیں. بہار کی 25ویں جلد مختص ہے اسی مقام کے، بہار کی 25ویں جلد مختص ہے اسی مقام کے لیے. ہم راوی سے دعا نہیں پوچھ رہے، ہم راوی سے زارت کا قرینہ اور سلیقہ نہیں سیکھ رہے، ہم معصوم سے زارت کا قرینہ اور سلیقہ سیکھ رہے ہیں. ہم معصوم سے روح دعا کو حاصل کر رہے ہیں. یعنی یہ تشابہ بھی دور ہونا چاہیے، یہ تشابہ بھی دور ہونا چاہیے کہ زارات یا دعائیں کسی مجتہد نے تعلیم نہیں کی، معصوم نے تعلیم کی ہے. اور جو چیز معصوم تعلیم کرے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس لیے اگر کسی کی فرمائش ہو کہ زارت سے یہ نام نکالے جائیں، زارت سے یہ نام نکالے جائیں، تو کل جرتیں یہ بڑھیں گی کہ تعویل کی منزل میں جن ناموں کو ہٹایا جا رہا ہے تو تنزیل کی منزل میں آیت کا ورژن بھی بدل دیا جائے، تنزیل کی منزل میں آیات کا ورژن بھی بدل دیا جائے. یہ بحث ہے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم قرآن کو منزل تنزیل میں پاتے ہیں، ہم قرآن کو منزل تنزیل میں پاتے ہیں. اور قول رسول، بیان رسول، قول معصوم، بیان رسول کو منزل تعویل میں پاتے ہیں، منزل تعویل میں پاتے ہیں. لا الہ الا اللہ منزل تنزیل میں تھا، لیکن کربلا منتخب کر کے حسین نے تعویل بتائی. کربلا منتخب کر کر حسین ابن علی نے تعویل بتائی. تو جب آئے تطہیر کی تعویل چاہیے تو حدیث قصہ کو بار بار پڑھیں، حدیث قصہ کو بار بار پڑھیں. لیکن اب بھی اگر آپ یہ کہیں کہ تاریخ کے اوراق زیادہ نہ الٹ کے، تاریخ کے اوراق زیادہ نہ الٹ کے، تو عزیزان گرامی تاریخ ہے ہی اوراق الٹنے کے لیے، تاریخ ہے ہی اوراق الٹنے کے لیے. اگر اوراق تاریخ نہیں الٹیں گے، اگر اوراق تاریخ نہیں الٹیں گے تو زندگی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، رک جائیں گی. اوراق تاریخ الٹتے رہیں گے، زندگی کی راہیں کھلی رہیں گی. بھئی یہی تو ستم ہوا. ملوکیت نے کہا مدرسے بناؤ، لیکن مدرسے میں تاریخ نہ پڑھاؤ. مدرسے بناؤ لیکن مدرسے میں تاریخ نہ پڑھاؤ. اس لیے کہ اگر تاریخ پڑھائی تو یہ مرکز کی جانب لوٹ جائے گا، تاریخ پڑھائی تو یہ مرکز کی جانب لوٹ جائے گا. مدرسہ بناؤ لیکن تاریخ نہ پڑھاؤ. تو پھر سنو، مدرسے بنیں گے اور تاریخ نہیں پڑھاؤ گے تو اس میں مسلمان نہیں پیدا ہوگا، دہشت گرد مسلمان پیدا ہوگا. جہاں اوراق تاریخ الٹتے ہیں
رویہ امت کیا ہے اور رویہ حال کیا ہے؟ دیکھیے تاریخ کے ورق کو نہیں الٹو گے تو معاشرت میں رویے منقلب نہیں ہو سکیں گے، لیکن اوراق تاریخ کو الٹو گے تو معاشرے کے رویے منقلب ہو جائیں گے۔ کربلا میں دو لشکر ایک طرف بغیر معصوم امت کھڑی ہے اور ایک طرف معصوم کے ساتھ 72 کھڑے ہیں۔ میں ایک طرف اکثریت ہے ایک طرف اقلیت ہے، مگر کلمہ پڑھ کر اکثریت کا رویہ منفی ہے اور کلمہ پڑھ کر اقلیت کا رویہ مثبت ہے۔ کل بھی اکثریت کا رویہ منفی تھا، آج بھی اکثریت کا رویہ منفی ہے۔ کل بھی اقلیت کا رویہ مثبت تھا، آج بھی اقلیت کا رویہ مثبت ہے۔ منفی رویوں کے دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں اور مثبت رویوں کے دائرے کو حسینیت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشہود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس میں نے بہت زحمت دی آپ حضرات، میں نے بہت زحمت دی آپ حضرات کو، لیکن چلتے چلتے تاریخ کا ایک ورق تو الٹ دوں، چلتے چلتے تاریخ کا ایک ورق تو الٹ دوں۔ صفین دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے ماتھوں پہ گٹھے پڑے ہوئے ہیں، سجدوں کے نشان کے گٹھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے امیر المومنین نے آواز بلند پڑھ دیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی احتیاط ہے کہ جو معصوم نے کہا مجھ سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تسلسل معصومین میں یہ لقب مختص فقط علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کہ اگر ہم نے ادھر کہا امیر المومنین قلب آمادہ ہو گیا کہ یہاں علی بن ابی طالب کا تذکرہ، یہاں علی بن ابی طالب کا تذکرہ۔ صفین کے میدان میں امیر المومنین نے نگاہ کی عمار کی طرف، عمار نے قدم آگے بڑھا کہ اجازت ہے مولا، اجازت ہے مولا۔ کہا عمار تمہیں ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ عمار نے دونوں ہاتھوں میں تلوار کو تھاما، عمار نے دونوں ہاتھوں میں تلوار کو تھاما اور رومال سے باندھا۔ راشا آ گیا تھا اور صفین میں عمار نے دونوں ہاتھوں میں تلوار باندھ کے جنگ لڑی۔ کبھی تفصیل عرض کروں گا مگر مجھے اپنے موضوع پہ رہنا۔ دونوں ہاتھوں میں باندھ کے تلوار لڑی اور اب عمار جھومتے ہوئے چلے، کمر کس لی عمار نے، کمر کس لی عمار نے تاکہ پتہ چل جائے ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے، ادھر کون ہے ادھر کون ہے۔ عمار دو لشکروں کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے، دونوں لشکروں کے درمیان آ کے عمار کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی، ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی۔ اب جو نگاہ امیر میں منتخب ہو اس کی نگاہ سے کون
سنو، کل بھی ہم تم سے لڑے تھے، کل بھی ہم تم سے لڑے تھے، آج بھی ہم تم سے لڑ رہے ہیں۔ اس کی ندرت نہیں سمجھ میں آئی۔ کل بھی ہم تم سے لڑے تھے، آج بھی ہم تم سے لڑ رہے ہیں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں، کل کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہو؟ کل کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہو؟ اب ایک نے ایک کا چہرہ دیکھا، اب ایک نے ایک کا چہرہ دیکھا اور دھیمی دھیمی آوازیں آئیں، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ عمار جہاں کھڑا ہوگا وہاں حق ہوگا۔ عمار جہاں کھڑا ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور بھائی حق علی پر گفتگو کرنے والے پہلے عمار کو تو پیش نگاہ رکھے، جس کے قلب میں علی کی محبت سما جائے وہ معیار حق بن جاتا ہے۔ جس کے قلب میں علی کی محبت سما جائے وہ معیار حق بن جاتا ہے۔ کہا کہ تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا تھا؟ کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ عمار جہاں کھڑا ہوگا وہاں حق ہوگا۔ پھر آئی آواز کہ رسول اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا، رسول اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا۔ ابھی یہ سرگوشیاں چل رہی تھی اور عمار نے للکار کے کہا سنو، کل لڑے تھے تنزیل پر، اب اس لیے ورق الٹتا ہوں صفین کا کہ تنزیل بھی سمجھ میں آئے تعویل بھی۔ عمار نے کہا کل لڑے تھے تنزیل پر، آج لڑ رہے ہیں تعویل پر، آج لڑ رہے ہیں تعویل پر۔ کل لڑے تھے کہ قرآن ناطق کو مانو، نہیں کل لڑے تھے کہ قرآن ثابت کو مانو، اور آج لڑ رہے ہیں قرآن ناطق کو مانو۔ تو جب صفین کا ورق الٹو گے تو تنزیل بھی سمجھ میں آئے گی، تعویل بھی سمجھ میں آئے گی۔ جب صفین کا ورق الٹو تو تنزیل بھی سمجھ میں آئی اور تعویل بھی سمجھ میں آئے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ، اب یہ رہا یہ مسئلہ کہ مسلمان کہاں تھا؟ تو وہ تو خود سرگوشی کر گئے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، اور عمار نے اعلان کیا کہ میں وہاں کھڑا ہوں جسے استحقاق تعویل ہے، میں وہاں کھڑا ہوں جسے استحقاق تعویل ہے۔ اب جسے استحقاق تعویل ہے، اب اس کے مقابل پہ جو بھی آئے گا وہ باغی ہوگا، اس کے مقابل پہ جو بھی آئے گا وہ باغی ہوگا۔ تو بنو امیہ کی پوری بساط، بنو عباس کی پوری بساط اگر حق تعویل رکھنے والوں کے مقابل میں کھڑی ہے تو ہمارے یہاں اسے مسلمان نہیں کہتے، باغی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقائد میں اسے مسلمان نہیں کہتے، باغی کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مارے انہوں نے بھی، مارے انہوں نے بھی، لیکن علی نے کہا تھا، مہربان علی نے کہا تھا 9 بچیں گے،
9 लाख में 9 बचेंगे। नहरवान की जंग किससे हुई? जो तशाबों की जंजीरों में, शक की जंजीरों में गिरफ्तार हो गए थे। कहा 9 लाख है, कहा 9 बचेंगे। शाम हुई तो गिरने वालों का गम नहीं था, बल्कि यहाँ तैयारी ये थी कि अली के कौल को रद्द किया जाए। तो एक ने गिनना शुरू किया, एक ने गिनना शुरू किया। किसी ने कहा 7 है, किसी ने कहा 8 है। अली मंजिले इत्मीनान पर है। अली ने कहा जाके दोबारा गिनो, अली ने कहा जाके दोबारा गिनो। अब गिनती शाम में शुरू हुई और सहर हुई तो उजाले में सबने कहा 9 बचे हैं। तो नहरवान ने बता दिया कौल नहीं बदलता। नहरवान ने बता दिया कि कौल नहीं बदलता। तो इसलिए और आखिर तारीख को उलटता हूं कि ताकि हक के तावील रखने वाले समझ में आ जाए, हक के तावील रखने वाले समझ में आ जाए। और जिन्हें हक के तावील हो उनके मुकाबिल में जो आए उसे बागी कहते हैं। लेकिन अब उनकी तलवार चले और सर कट कट के गिर रहे हो तो ये सवाल पूरी उम्मत मुस्लिमा से है कि सिफीन में, नहरवान में, जबल में अली के मुकाबिल में जो आए और अली की तलवार से कट के गिर रहे थे, ये सब कलमा पढ़ने वाले थे, ये सब नमाज़ें पढ़ने वाले थे, ये सब कुरान तिलावत करने वाले थे। किसी ने जुर्रत है कि कहे कि अली ने जुल्म कर दिया? किसी में जुर्रत है कि कहे अली ने जुल्म कर दिया? नहीं, आज भी सर उठा के कहते हैं, इतने क़िताल के बावजूद आज भी सर उठा के कहते हैं कि अली करमल्लाह वजहू है। नारा हैदरी। आज भी सर उठा के कहते हैं अली करमल्लाह वजहू है। तो अजीजान गिरामी, जिसके चेहरे में खालिक की करामत देखे कलमा पढ़ने वाला, जिसके चेहरे में खालिक की करामत देखे कलमा पढ़ने वाला, तो अजीजान गिरामी समझने की जरूरत है कि अली की तलवार जब चलती है तो अली की तलवार अपनी मर्जी से नहीं चलती, मर्जी खालिक से चलती है, मर्जी खालिक से चलती है। शबे हिजरत आगाज में मर्जी को खरीदा था, शबे हिजरत आगाज में मर्जी को खरीदा था और अपने नफ्स को बेचा था। तो बता दिया था कि अब जो इक़दाम अली करेगा वो अली की मर्जी नहीं होगी, खालिक की मर्जी होगी। तो अब अगर अली खामोश है तो मर्जी इलाही है, अगर अली मैदान में है तो मर्जी इलाही है, अगर अली खिलाफत के मनसब पर आए तो मर्जी इलाही है, अली सिफीन में खड़ा है तो मर्जी इलाही है, अली जबल में खड़ा है तो मर्जी इलाही है, अली अगर नहरवान में खड़ा है तो वो मर्जी इलाही है। अब जो मर्जी इलाही के मुकाबिल में आए, पूरी उम्मत मिलकर उसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहे तो अल्लाह खुश नहीं होता। गुफ्तगू यहाँ तक आ गई, गुफ्तगू यहाँ तक आ गई। जो मुकाबिल पे आए, जो मुकाबिल पे आए, करबला में भी एक फहरिस्त है, करबला में भी एक फहरिस्त है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं पहले तारीफ तो तय करो। कानून मुबहिम है तुम्हारा, कानून मुबहिम है तुम्हारा, पहले तारीफ तो तय करो, पहले फहरिस्त तो मुरतब करो, पहले फहरिस्त तो मुरतब करो। तो जिनका कसीदा पढ़ रहे हो वो भी अक़लियत में मिलेंगे। बहुत आहिस्ता से ही जुमला,
جس لفظ کا آپ قصیدہ پڑھ رہے ہیں وہ اقلیت میں ملیں گے، اکثریت میں نہیں ملیں گے. اور ہم نے اسی گروہ اقلیت کا بار بار تذکرہ کیا. ہم نے اسی گروہ اقلیت کا بار بار تذکرہ کیا. شب کہہ رہا تھا ہم نے اسی گروہ اقلیت کا بار بار تذکرہ. ہم نے کیا کیا؟ ہر اہل بینش و دانش نے ان کا تذکرہ کیا. ہر اہل بینش و دانش نے ان کا تذکرہ کیا. اقبال آپ کے مفکر ہیں، انہوں نے بھی انہی کو چن لیا. انہوں نے بھی انہی کو چن لیا. اور کمال ہے اقبال کا، کمال ہے اقبال کا. ایک مصرع باپ کے لیے اور دوسرا مصرع بیٹے کے لیے تشریح کر چکا. آپ تشریح کا محل نہیں ہے. اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذب عظیم آمد پسر. وہ باپ جو بائے بسم اللہ ہے اور یہ بیٹا جو ذب عظیم کی منزل پہ فائز ہے. ذب عظیم کی منزل پہ فائز ہے. ابراہیم کی قربانی منزل تنزیل میں ہے اور حسین کی قربانی منزل تعویل میں. حسین کی قربانی منزل تعویل میں. سر دے دیا کہ لا الہ منزل تنزیل میں نہ رہے، لا الہ کو منزل تعویل مل جائے. لا الہ کو منزل تعویل مل جائے تو کلمہ پڑھ کے انسان مرے نہیں باقی رہ جائے. کلمہ پڑھ کے انسان مرے نہیں باقی رہ جائے. 72 چراغ زہرا کے صحرا میں بجھ گئے، لیکن ان بجھے ہوئے چراغوں کو علی کی بیٹی نے خیموں کے جلنے سے منور کیا دوبارہ. اور وہ کربلا سے چلی کوفے کے بازار میں آئی، کوفے کے دربار میں آئی، شام کے بازار سے گزری، شام کے دربار میں آئی اور ایک صدا سنائی، حسین حسین حسین. شہزادی یہ آپ کی راہ پہ چلنے والے آئے ہیں، شہزادی یہ آپ کی راہ کو منتخب کرنے والے آئے ہیں. شہزادی یہی صدا تو بلند کرنے والے مجتمع ہوئے ہیں. شہزادی آج عزا کا آخری دن ہے، آج عزا کا آخری دن ہے، لیکن مومن وہ کہ نام دل و دماغ میں آیا اور آنکھوں سے اشک روا ہو. مومن وہ کہ نام دل و دماغ میں آیا اور آنکھوں سے اشک روا ہو گئے. کیسے کہوں آج عزا کا آخری دن ہے، لیکن معصوم نے معین کیا، لہذا ہم اس راہ کو منتخب کرتے ہیں. ہم اس راہ کو منتخب کرتے ہیں. دربار سے زندان میں آئی اور زندان مقدر ٹھہرا، لیکن زندان میں ایک چھوٹی سی بچی نے تعصب قیامت آنے والے راہ انقلاب میں قدم بڑھانے والوں کے لیے ایک تاریخ رقم کی کہ جب انقلاب برپا کرنا ہو کربلا سناؤ، جب انقلاب برپا کرنا ہو کربلا سناؤ. وہ بچی کربلا سناتے شام کے زندان میں خاموش ہو گئی. شامیوں کے بچے آتے اور حسین کی بچی انہیں کربلا سناتی. لیکن ایک شام ایسی بھی آئی کہ شامیوں کے بچے تو آئے لیکن وہ بچی نہ آئی. شامیوں کے بچے تو آئے لیکن وہ بچی نہ آئی. بچوں نے تڑپ کے کہا قیدیوں وہ بچی کہاں گئی، قیدیوں وہ بچی کہاں
ذرا قیدیوں میں وہ قیدی جو ہر وقت عبادت میں مصروف کار رہتا ہے، تیری زبانی ہر وقت عبادت میں مصروف کار رہتا ہے، ذرا اس قیدی کو بلا کے لا، ذرا اس قیدی کو بلا کے لا۔ سید سجاد دربار میں آئے، آج رویہ بدل گیا، آج رویہ بدل گیا، کہنے لگا آئیے آئیے علی بن الحسین آئیے، یہاں تخت پہ تشریف رکھیے، یہاں تخت پہ تشریف رکھیے۔ سجاد نے کبھی تخت کو دیکھا، کبھی تخت کو دیکھا، کبھی یزید کی جانب نگاہ کی، اور کہنے لگے سن، یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا ہوا، یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ہم نے آپ کو اس نے رہائی دیا، ہم نے آپ کو اس نے رہائی دیا، چاہے آپ کربلا جائیں، چاہے آپ مدینہ جائیں۔ اب جو لفظ رہائی کو سنا تو سجاد نے کہا سن، بعد کربلا کوئی اقدام بغیر پھوپھی کے مشورے کے نہیں، بغیر پھوپھی کے مشورے کے نہیں کیا۔ میں پھوپھی سے مشورہ کر لوں تو پھر تجھ کو جواب دوں گا، پھر تجھ کو جواب دوں گا۔ عزیزوں، آئے زندان کی جانب، آئے زندان کی جانب، پھوپھی بےتاب کھڑی ہے، پھوپھی انتظار میں کھڑی ہے۔ سید سجاد نے جب قدم رکھا، آگے بڑھ کے شانوں پہ ہاتھ ڈال دیا، آگے بڑھ کے شانوں پہ ہاتھ ڈال دیا، کہنے لگی بیٹا کوئی تازیانہ تو نہیں مارا، بیٹا کوئی نیا ستم ایجاد تو نہیں کیا۔ سر کو جھکا کے کہا پھوپھی اماں آج رویہ
علی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا اور چاند سی پیشانی کو چوم کے کہا شہزادے ماں نثار، شہزادے ماں نثار میرے دودھ کی لاج رکھ لی، میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ ایسے میں محمد و ابراہیم کے سرائے، مسلم کے راج دلاروں کے سرائے، مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ماتم ہوا، مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ماتم ہوا۔ اس اسنا میں دو ننھے ننھے اور سرائے، دو ننھے ننھے اور سرائے، لیکن اب کوئی لینے کو آگے نہ بڑھا۔ ایک گوشے میں لا کے سر رکھ دیے گئے، ایک گوشے میں لا کے سر رکھ دیے گئے۔ شام کی عورتوں میں یہ گفتگو چلی شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ فضا نے آگے بڑھ کے کہا بیویوں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ان کی ماں میری شہزادی زینب ہے، ان کی ماں میری شہزادی زینب ہے۔ شہزادی نے پکار کے کہا فضا یہ کیوں نہیں بتاتی، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیے تھے 2 لاکھ، فضا ہم صدقہ دے کر واپس نہیں لیا کرتے، ہم صدقہ دے کر واپس نہیں لیا کرتے۔ عزیزوں ابھی آن محمد کا ماتم تھا کہ ایسے میں ایک رات کے بیاہے کا سرایا، حسن مشتبہ کی نشانی کا سرایا، قاسم ابن حسن کا سرایا، فروا آگے بڑھی۔ اب دولہا کا ماتم تھا، اب دولہا کا ماتم تھا، حسن مشتبہ کی نشانی کا ماتم تھا۔ لیکن عزیزوں راوی کہتا ہے ایسے میں ایک ننھا سا تارا دل ملاتا ہوا آیا، ایسے میں ایک ننھا سا تارا دل ملاتا ہوا آیا۔ رباب آگے بڑھی، اصغر کے سر کو آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کے کہا بیٹا ماں نثار، بیٹا ماں قربان، خوب مسکرا کے کربلا کا من آباد کیا، خوب مسکرا کے کربلا کا من آباد کیا۔ اور عزیزاں ایسے میں حسین غریب کا سرایا، ایسے میں حسین غریب کا سرایا۔ اب زینب آگے بڑھی، میری شہزادی آگے بڑھی، بھائی کے سر کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چھما اور کہنے لگی بھائی تیری حسینیت کا قصر یزیدیت میں گاڑ کر جا رہی ہوں، تیری حسینیت کا قصر یزیدیت میں گاڑ کے جا رہی ہوں۔ اور پھر سر کو جھکا لیا، پھر سر کو جھکا لیا اور کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دینا، بھائی مجھے معاف کر دینا، بھائی میں تیری امانت نہ بچا سکی۔ بھیا سکینہ شام کے زندان میں سو گئی، سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ ایسے میں غول پڑا، ہٹو ہٹو، لشکر کے علمدار کا سر آ رہا ہے، غازی ابو الفضل عباس کا سر آ رہا ہے۔ اب سب بیویاں آگے بڑھی، سر عباس کو حلقے میں لیا۔ کوئی بیوی کہہ رہی تھی عباس میری امداد، کوئی بیوی کہہ رہی تھی عباس میرا بچہ، وہ عباسہ کا غل پڑا تھا۔ زین و لبا کمر کو تھامے ہوئے آگے بڑھے، کہ بیویوں راستہ دو، بیمار بھتیجا چچا سے ملنے آیا ہے، بیمار بھتیجا چچا سے ملنے آیا ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے، ابو الفضل عباس کے سر کو آغوش میں لیا، غمر بنی ہاشم کی پیشانی کو چوما، کچھ دیر 2
ظلم ایامن قلبن ینقلبون